اور اسی طرح بی بی آمنہ فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حمل مبارک ٹھہرا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بطن والدہ میں تشریف لائے، تو فرماتی ہیں خدا کی قسم ہے کہ ایسا حمل تو مجھے پہلے کبھی دیکھنے کا بھی اتفاق نہیں ہوا کہ یہ پہلا حمل تھا جس میں مجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی، ورنہ حمل ایک ثقل ہے، ایک بوجھ ہے ماں کے لیے۔ لیکن فرماتی ہیں لما حملت بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن میں آئے تو اتنے خفیف کہ مجھے کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ میرے پیٹ میں کوئی بوجھ ہے۔ اور اس کے بعد بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن اسی حمل کی حالت میں خواب دیکھا۔ میں نے خواب دیکھا، اور خواب کیا دیکھتی ہوں کہ میرے بطن مبارک سے ایک نور نکلا ہے اور وہ پوری کائنات پہ چھا گیا ہے، روشنی اس کی جو تھی ساری زمین پہ پھیل گئی ہے۔ میں سوچتی رہی کہ اس خواب کا کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ تو اس زمانے میں جو کاہن تھا، وہ لوگ کاہنوں کے پاس ہی جاتے تھے، انہی سے ان کے اعتقادات تھے۔ اس سے جب میں نے پوچھا تو اس نے کہا ان لابنک ھذا شان، جو تیرے پیٹ میں بچہ ہے نا، معلوم ہوتا ہے یہ کوئی بڑے شان والا بچہ ہے، اس کا دین جو ہے وہ پورے روئے زمین پہ پھیلے گا۔ تو بی بی کہتی ہیں میں سوچتی تھی کہ کیسے وہ دین ہوگا، کیا دین ہوگا، چونکہ ان کے تصور میں نبوت اور رسالت کا تو کوئی تصور بھی نہیں۔ اچھا، اسی طرح اب آپ حیران ہوں گے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت پہلے اچھا، بی بی کہتی ہیں کہ میں ایک دفعہ گزر رہی تھی، تو ندا آئی، آواز آئی، اور آواز یہ آئی میرے کانوں میں کہ ابشری ابشری یا آمنہ، اے بی بی آمنہ تمہیں مبارک۔ کہتی ہے میں رک گئی، مجھے آدمی کوئی نظر نہ آئے، مجھے کوئی سمجھ نہ آئے کہ اس مبارک کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی۔ کہتی ہیں کہ پھر کئی دن کے بعد جب میں گزری، علیحدہ ان پہاڑی علاقوں میں سے جا رہی تھی، تو پھر آواز آئی کہ ابشری یا آمنہ، اے بی بی آمنہ تمہیں مبارک ہو، فإنک قد حملت بأحمد، کہ اب تیرے بدن میں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کا نام احمد ہو۔ تو کہتی ہے میں حیران ہو گئی کہ کیا بچہ ہے، ابھی نام بھی نہیں، ہمارے تو تصور میں نہیں۔ حضرت حسان ابن ثابت جو شاعر ہیں میرے مدنی پاک رضی اللہ تعالی، بہت بڑے شاعر تھے عرب کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں اتنی محبت تھی کہ جب بھی کسی نے حضور کی شان میں کوتاہی کی تو حضرت حسان نے جواب دیا۔ ایک دفعہ کفار قریش نے کچھ بات کی تو حضرت حسان نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں قریش کو جواب دوں۔ آپ نے فرمایا حسان تم قریش کو کیسے جواب دو گے، آخر میں بھی تو قریش میں سے ہوں نا، کیونکہ جب تم قریش کا گلہ کرو گے تو آخر میں بھی تو قرشی ہوں، جب تم قریش کی تنقید کرو گے تو قریش میں تو میں بھی شامل ہوں۔ تو اس نے کہا حضور آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بال اگر کسی آٹے میں پڑ جائے تو عورت اس کو کیسے نکالتی ہے، اس پر کوئی آٹے کا نشان بھی نہیں رہتا، خدا کی قسم میں قریش میں سے آپ کو ایسے نکال لوں گا کہ آپ کی ذات پر تو کوئی میل نہیں آنے دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے جس کو مسجد الحرام میں خود ممبر دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس ممبر پہ کھڑے ہو کے جواب دو، اور جب حسان جواب دیتے تو حضور دعا کرتے تھے اللہم ایدہ بروح القدس، کہ یا اللہ جبریل کے ذریعے میرے صحابی کے دماغ میں مضمون ڈال۔ یہ وہ شان والا آدمی ہے۔ وہ کہتے ہیں میری عمر 7 سال تھی، 7 سال تھی اور میں مدینہ منورہ میں اپنے فیملی رشتہ داروں کے پاس تھا، اور 7 سال کا بچہ کوئی ادھر سوچ ہی نہیں، کوئی تصور ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ وہاں کا جو سب سے بڑا کاہن تھا، میں نے ایک دن دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ صبح صبح وہ مدینہ منورہ کے یہود کے قلعے کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور پکار کے اور زور زور سے کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الناس یا ایھا الناس قد طلع نجم احمد، کہ اے لوگو وہ احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے۔
وہ ستارہ آ گیا اپنے برج میں. لوگوں نے کہا کہ بھی کیا مانا؟ انہوں نے کہا کہ جو اس امت کا نبی پیدا ہونا ہے اس کا نام احمد ہوگا، تو وہ ستارہ جو ہے اب اپنے مدار میں آ گیا ہے. مانا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حبل مبارک ٹھہر چکا ہے. تو اب یہود کا سردار اور ان کا کاہن وہاں یہ شور کر رہا. عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں شام کی طرف نکلا تجارت کے لیے. میرے ساتھ 3 آدمی اور تھے قریش. تو وہاں ہم جب شام میں آئے تو کچھ یہودی علماء راہب بڑے بڑے جو تھے انہیں پتہ چلا کہ مکے کے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا، ہم سے ملے. جب ہم سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں، ہم نے کہا قریش ہیں. کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا مکہ سے آئے ہیں. کیوں آئے؟ انہوں نے کہا تجارت کے لیے. انہوں نے کہا اچھا ایک بات ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ابھی تھوڑی سی مدت باقی رہ گئی ہے کہ سرزمین مکہ میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ نبی ہوگا اس امت کا، اور وہ بچہ جو ہے اس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نبی ہوگا اس امت کا اور نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو عبد المطلب کہتے ہیں کہ ہم چاروں نے یہ بات دماغ میں رکھ لی. اب عبد المطلب کہتے ہیں میرا تو بچہ پیدا ہونے کا رہا، میں تو بوڑھا ہو گیا تھا. میں نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ میرے بچوں میں سے جس بچے کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا تو میں نام محمد رکھوں گا، پتہ نہیں شاید وہی نبی بن جائے. اور ان چاروں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ ہمارا اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا تو ہم بھی نام محمد رکھیں گے. اور خدا کی شان ہے کہ ان سب کے لڑکے پیدا ہوئے تو سب نے نام محمد رکھا. اور عبداللہ کے گھر میں جب حضور پیدا ہوئے تو عبد المطلب نے بھی نام محمد رکھا. تو اب نام کے لیے بھی پہلے سے اہتمام کیا جا رہا ہے کہ نام بتانے کے لیے بھی احبار اور رہبان جو ہیں پہلے خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ ایک نبی پیدا ہوں گے جن کا نام محمد ہو. اچھا پھر نام پہ بھی غور کریں. ایک نام وہ ہے جو آسمانوں میں تھا اور ایک نام وہ ہے جو زمین میں آیا. آسمانوں میں آپ کا نام احمد تھا، اسی لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن پاک میں جو آتا ہے آپ نے جو خبر دی تھی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، فرمایا میں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہو. تو پہلا نام حضور کا احمد ہے، اور جب زمین کا نام ہے تو وہ محمد ہے. اور ان دونوں ناموں پہ غور کریں. احمد کا معنی سب سے زیادہ حمد کرنے والا. احمد کا معنی کیا ہے کہ سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والا. اور محمد کا معنی کیا ہے؟ جس کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کی گئی ہو وہ محمد، اور سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والا احمد. اچھا پہلے احمد بنے گا تو پھر محمد ہوگا نا. پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے گا پھر مقام محمد و مقام محمودیت نصیب ہوگا. تو اس لیے پہلا نام احمد تھا اور دوسرا نام جو ہے وہ محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو آپ کے اسماء تھے. ویسے اسماء صفاتی تو قرآن میں اللہ نے بڑے ذکر کی. قرآن میں نام محمد بھی موجود ہے اور احمد بھی موجود ہے. مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. اور کہیں فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، محمد بھی نام. اور کہیں فرماتے ہیں وما محمد الا رسول، اور کہیں فرمایا محمد الرسول اللہ. اس سب اچھا صفاتی نام بھی موجود ہیں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور اسی طرح یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اور کہیں فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور کہیں فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تو یہ سارے اسماء جو ہیں قرآن میں بھی موجود ہیں. اچھا اور خدا کی شان دیکھو کہ نام محمد تو قرآن میں ہے لیکن اللہ نے کہیں یا محمد نہیں کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا
تو جب بھی خطاب ہوا تو خطاب لقب سے کیا گیا تاکہ عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آشکار. اور اسی طرح جناب آپ دیکھیں کہ بی بی صاحبہ بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا کی شان ہے، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ ذرا غور کریں کہ ولادت کے لیے اللہ نے مکان منتخب کیا تو کون سا، یعنی جہاں آپ کا مولد ہے وہ مقام کون سا ہے کہ جس کی اللہ قرآن میں قسمیں کھا رہے ہیں کہ لا اقسم بہذا البلد، اور وہ مقام ہے کہ اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، سب سے پہلا گھر. اچھا پھر دیکھیں جوڑ دیکھیں، گھر سب سے اول، نبی سب سے آخر، یعنی اول بیت اور آخرہ نبی، یعنی خدا کی شان. اچھا پھر یہ ہے کہ کعبہ بھی مرکز اور ہدی للعالمین، اور میرا مدنی بھی رحمت للعالمین. اور اسی طرح جیسے کعبے کا وجود بقائے عالم کا سبب ہے کہ جب تک کعبہ ہے دنیا قائم ہے، کعبہ ختم ہوگا دنیا مٹ جائے گی. میرے مدنی کی نبوت آخری ہے، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قائم ہے دنیا قائم ہے، ورنہ اس کے بعد دنیا فنا ہو جائے گی. تو اللہ نے اپنے نبی کے لیے مولد چنا تو کون سا؟ مکہ، جو ساری کائنات میں سب سے افضل سرزمین. اچھا اور زمان چنا تو کون سا؟ ربیع الاول. ربیع الاول، ربیع کا موسم آپ جانتے ہیں کہ سب سے اچھا موسم کیا ہوتا ہے؟ ربیع. اور زمانہ چنا تو ربیع الاول، مکان چنا تو کعبۃ المشرفہ، اور سنہ کون سا چنا؟ اصحاب الفیل، کہ جس میں کفر کی قوتوں کو ختم کر کے اسی سال محمد مدنی کو پیدا کیا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور اس کے بعد جب پیدا ہوتے ہیں تو آپ اندازہ فرمائیں کہ بی بی صاحبہ فرماتی ازاد منہا، فرماتی ہیں ایسا نور ہوا کہ ازاد منہا قصور شام، کہ شام کے محل نظر آنے لگے اور کسرا کے محل کے کنگرے گر گئے. اور مورخین نے باقاعدہ لکھا ہے کہ آپ کہ کسرا کا محل جو تھا اس کے محل کے کنگرے آگے جو بنے ہوئے تھے نا خوبصورت سے، وہ گرے، اور گرے کتنی؟ 14. جب 14 کنگرے گر گئے تو بادشاہ کو گھبراہٹ پیدا ہو گئی. اب جناب اس نے کہا کہ فوراً احبار رہبان کو بلاؤ. احبار و رہبان کو جب بلایا گیا، ان سے بادشاہ نے بات کی، بھی کیا بات ہے، یہ کیا ہو رہا ہے کہ میرے محل کے کنگرے گر گئے، اور ادھر سے خبر آ رہی ہے کہ ہمارا جو بحیرہ تھا وہ زمین میں دھنس گیا، اور کہیں سے خبر آ رہی ہے کہ آتش بجھ گئی. یہ کیا ہو گیا؟ مجوس کی آتش جو سینکڑوں سالوں سے، صدیوں سے آگ جل رہی تھی، کیونکہ ان کے نزدیک آگ کا بجھ جانا جو ہے وہ تو بہت بڑی، یعنی بہت بری بات تھی، اس لیے وہ ہمیشہ آگ کو جلاتے ہیں. لیکن وہ آگ بجھ گئی، اور پورے کا پورا ایک یعنی جھیل جو ہوتی ہے پانی کی، ایک بحیرہ جو تھا وہ زمین میں فوراً دھنس گیا، اور میرے محل کے 14 کنگرے گر گئے. یہ بات کیا ہو رہی؟ انہوں نے پھر اپنے اس نجوم سے یا جنات سے یا جس ذریعے سے یعنی احوال سنے، تو انہوں نے کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس امت کا ایک نبی پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا یہ 14 کنگرے کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اب آپ کی حکومت جو ہے صرف اس وقت تک رہے گی، اب 14 بادشاہ ہیں جو حکومت کریں گے آپ کے ملک پر، اس کے بعد پھر آپ کا ملک پر حکومت نہیں رہے، آپ کی شہنشاہیت نہیں رہے. انہوں نے کہا عجیب بات. کہنے لگا اچھا چلو اگر تمہاری بات سچی بھی ہے تو 14 بھی تو کوئی تھوڑے نہیں ہوتے نا، 14 بادشاہ گزریں گے، نسل در نسل، بیٹا آئے گا، پھر اس کا، پھر اس کا، پھر اس کا، تو چلو بڑا زمانہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہمارا اقتدار تو ہے نا، 14 نسلیں تو ہماری دیکھیں گی نا اقتدار. تو انہوں نے کہا اب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن 14 ضرور دیکھیں گے، لیکن کتنی مدت میں دیکھیں گے یہ آپ کو ہم نہیں بتا سکتے. اللہ کی شان دیکھیں کہ اگلے 4 سال میں 10 مر گئے فوراً، چونکہ حضور نے آ کے کہنا تھا لا کسرا ولا کیسرا بعدہ. تو یہ سارے انتظامات جو کیے جا رہے ہیں کہ کہیں کنگرے گر رہے ہیں اور روشنی آتی ہے تو روشنی سے سیدھا قصور شام کے محل دکھائے جاتے ہیں، کیونکہ میرے مدنی کی ابتدا مکہ سے تھی،
مہجر مدینہ تھا اور انتہا شام تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کہاں سے ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء کہاں سے ہوا، مکہ سے شام بیت المقدس، اور یوم محشر کہاں قائم ہوگا، شام بیت المقدس، تو لہذا ابتدا تھی اور یہاں سے نور کے ساتھ آپ کا انتہا بھی دکھا دی گئی کہ مدنی کا مولد مکہ ہوگا اور مہجر جو ہے وہ طیبہ ہوگا اور منتہا جو ہے وہ شام ہوگا، بیت المقدس ہوگا۔ اچھا، اور خدا کی شان دیکھیں، عیسیٰ ابن مریم بھی تصدیق کے لیے کہاں اتریں گے، وہی شام۔ تو اب جناب بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم، رحمت دو جہاں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو فرماتی ہیں یہ تمام دنیا کے بچوں سے ایک علیحدی وضع پہ پیدا ہوئے کہ باقاعدہ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کے دونوں ہاتھ زمین پہ تھے اور ایسے محسوس ہوتا تھا کہ سجدہ کر رہے ہیں اپنے اللہ کو، اور اس کے بعد ایسے انگلی اٹھائی اور آسمانوں کی طرف دیکھا۔ یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک پیدا ہونے والا بچہ یوں کرے۔ بعض علماء نے تو حضور کا کلام بھی نقل کیا ہے کہ جیسے مہد میں عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، اسی طریقے سے یعنی گود میں اس ماشتہ کے بیٹے نے کلام کیا، اصحاب اخدود کے واقعے میں باقاعدہ ایک بچے نے کلام کیا، موسیٰ علیہ السلام پہ جب تہمت لگی تو بچے نے کلام کیا، یوسف علیہ السلام پہ جب تہمت لگی تو بچے نے کلام کیا۔ تو بعض علماء نے نقل کیا ہے کہ حضور نے بھی کلام کیا، اور بعض نے اتنا لکھا ہے کہ پہلا کلام ہی یہ تھا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور سیرت پاک کے اس پہلو پہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فرماتی ہیں کہ ولد مختونا ومسرورا، کہ حضور جب پیدا ہوئے تو ختنہ ہو چکا تھا، اور حضور جب پیدا ہوئے تو چہرے پہ مسکراہٹ ہے، مسرور ہیں، خوشی ہے۔ عبد المطلب کو خبر دی گئی، کیونکہ حضور کی پیدائش سے 6 مہینے پہلے ہی آپ کے والد عبداللہ تو فوت ہو گئے۔ اب خدا کی شان دیکھیں کہ والد یوں فوت ہو گئے، پھر بعد میں والدہ فوت ہو گئی، دادا فوت ہو گئے، چاچا فوت ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان یتیمی جس کو قرآن نے خود ذکر کیا کہ الم یجدک یتیما، لیکن آگے بھی کہہ دیا فآوا، کہ میرا مدنی آپ کو ہم نے یتیم نہیں پایا، پھر ہم نے آپ کو خود تربیت دی، خود حفاظت کی، کیونکہ کوئی یہ تصور نہ کرے کہ یتیم بچے تو عام طور پہ بھٹک جاتے ہیں، ان کو تو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا، نہ باپ نہ ماں۔ جن کے ماں باپ ہیں وہ تو کنٹرول کرتے ہیں نا بچے کو، کیا پڑھ رہا ہے، کہاں جاتا ہے، کہاں سوتا ہے، کون دوست ہیں، لیکن جو یتیم ہے اس کا کون فکر کرے؟ اللہ نے فرمایا نہ میرے مدنی کو ایسا یتیم نہ سمجھنا، اس کا تو میں خود انتظام کرنے والا ہوں، اور میں والدین کو بھی اٹھا رہا ہوں تاکہ اگر کل کو کوئی بچہ قابل ہو تو لوگ کہتے ہیں نا جی ایسے بہرحال کیوں ایسے قابل نہ ہوتا، دیکھو کس باپ کا بیٹا ہے، تو لوگ اس کی قابلیت کو باپ کی طرف نسبت کرتے ہیں، شاگرد کی لیاقت کو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہ ڈاکٹر صاحب بڑے لائق ہیں، لیکن انہوں نے کس استاد سے پڑھا ہے، استاد بھی تو دیکھو نا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی نہ میں آپ کا باپ رکھوں گا، نہ دادا، نہ استاذ، نہ مدرسہ، تاکہ تیرے کمالات کی نسبت صرف تیرے رب کے ساتھ ہو اور کسی کے ساتھ، اور کسی سے نسبت کی ہی نہ جا سکے، کوئی یہ نہ کہے کہ جی باپ کی تربیت نے ان کو بنا دیا۔ اس لیے حضور فرماتے تھے کہ ادبنی ربی فاحسن تادیبی، کہ مجھے ادب جو سکھایا میرے رب نے سکھایا، میری تربیت میرے رب نے کی ہے، تو وہ کیسا ادب تھا کہ آپ حیران ہوں گے کہ پیدا ہونے کے بعد بھی جنہوں نے بائیں پستان سے کبھی دودھ پینا گوارا نہیں کیا، کہ میں نبی ہوں، میرا کام دائیں سے پینا ہے، دائیں ہاتھ سے پینا ہے، دائیں چیز کو پسند کرنا ہے، میں یسار کو کیوں پسند کروں؟ اندازہ کریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا۔ اچھا، عبد المطلب کو اطلاع ملی کہ آپ کے گھر میں بیٹا ہوا۔ عبد المطلب اس وقت کعبۃ اللہ میں بیٹھے تھے، جب ان کو اطلاع ملی کہ آپ کے گھر میں عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، اور ولد مختونا ومسرورا، اور یہ پہلا خوش نصیب بیٹا ہے کہ جو مختون ہے، ختنہ بھی ہو چکا ہے، اور جو سرہ ہے وہ بھی خود بخود کٹی ہوئی ہے، اس کو بھی کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ حیران ہو کے ان کا اچھا
تو جلدی جلدی دوڑے آئے اور اپنے بٹے کو اٹھایا، اور پتا ہے، اور بی بی بھی کہتی ہے اللہ اکبر۔ اب حالانکہ دیکھیں کہ اس وقت نہ توحید ہے نہ دین ہے، لیکن بی بی آمنہ کہتی ہے کہ حضور کے پیدا ہونے کے بعد جو پہلا لفظ میں نے کہا نا حضور کے لیے، جو پہلا کلمہ میرے منہ سے نکلا، اور وہ کیوں نکلا، وہ فرماتی ہیں کہ میں ابھی حضور میرے پیٹ مبارک میں تھے کہ میں یہ سن چکی تھی آواز کہ جب بچہ پیدا ہو یوں کہنا ہے اعیذک باللہ الواحد من کل حاسد، کہ میں تمہیں اس اللہ واحد کی پناہ میں دیتی ہوں ہر حسد کرنے والے سے۔ یعنی پہلا کلمہ جو ہے وہ بھی اللہ سے پناہ پکڑے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی حفاظت میں دے رہی۔ عبد المطلب نے جو اٹھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں پہ، تو فوراً کعبۃ اللہ کے اندر لے گئے۔ عبد المطلب لے کے آئے اور سب سے پہلے کعبے کے اندر لے گئے، اور کعبے کے اندر جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ مولا میرا بیٹا عبداللہ تو فوت ہو گیا ہے، لیکن اتنے جو تو نے شان والا بچہ مجھے عطا فرمایا ہے تو اس کی حفاظت فرما، اس سے دنیا کے ہر شر سے، دنیا کے ہر حسد سے، دنیا کے ہر عناد سے محفوظ فرما، اور اس کو عظمتیں عطا فرما۔ کعبۃ اللہ کے اندر دعا کر کے واپس آئے، اور آ کے بی بی آمنہ سے کہا کہ خیال رکھنا، اس کا چہرہ مجھے بتا رہا ہے کہ ان ابنی ھذا لشان، اس میرے بیٹے میں کوئی بات ضرور ہونی ہے، یہ ہے کوئی شان والا بچہ۔ اور اسمیہ محمدا، میں آپ کا نام محمد تجویز کرتا ہوں۔ اور سرزمین عرب میں یہ رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ خود دودھ نہیں پلاتی تھی مائیں، دودھ پلانے کے لیے انہیں دیہاتوں میں بھیجا جاتا، دور بھیجا جاتا تھا شہروں سے، اور انہیں دور رکھا جاتا تھا۔ اس کی وجہ مورخین نے لکھی ہے کہ اصل ایک وجہ تو یہ تھی کہ شہر کی فضا اور جو اور خوراک اتنی صاف نہیں ہوتی جتنی دیہات کی صاف ہوتی۔ دیہات کی فضا بھی قدرتی بات ہے صاف ہوتی ہے، اور ہوا بھی اور غذا بھی۔ اب بھی دیکھ لیں آپ، شہر میں آپ کو وہ نعمت میسر نہیں آ سکتی، جب آپ اپنے علاقوں میں، اپنے وطن میں، دیہات میں جاتے ہوں گے تو عجیب سی بات ہوتی۔ یعنی آپ، مجھے ایک دفعہ میں سفر کر رہا تھا تو ہمارا علاقے کے ساتھ ہی، جسے آپ کہتے ہیں نا سہارا، یا آپ کے ہندوستان میں بھی راجستھان کا جیسے علاقہ ہے، وہ بھی اسی طرح ہمارے ساتھ بھی پاکستان میں راجستھان کے سہارا کا علاقہ ہے، اور وہ ہمارے ڈسٹرکٹ سے قریب ہے۔ تو وہاں کچھ دوستوں نے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ آتے ہیں اور جلسہ، سفر، تقریر، درس، صبح درس، مغرب کو درس، عشاء کو درس، رات کو جلسہ، پھر سفر، تو کم از کم آپ ایک دن 2 دن دیں تاکہ ہم آپ کو یہاں کو ہرن ورن کا شکار کھلائیں، یہ کریں وہ۔ خیر میں نے کہا 2 دن والی بات تو ہو نہیں سکتی، ایسا کریں گے چلو کبھی آپ کے ساتھ شکار کیا ہم نے کھیلنے ہیں، تو رات کو آ جائیں گے۔ تو وہاں جب میں گیا تو میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے اتنی جناب گلے میں تکلیف، نزلہ، زکام، تھکان، اتنی بدن ٹوٹ رہا ہے۔ اب وہاں جا کے یاد آیا کہ بھئی وہ اتفاق سے وہ دوائیوں کا بیگ بھی میں نے ساتھ ہی رکھا، کیا کھاؤں کیا نہ کروں۔ اب صحرا ہے، روئی کا علاقہ ہے، ٹیلوں پہ بیٹھے ہوئے، نہ گھر ہے نہ کچھ ہے۔ تو ان سے میں نے کہا کہ بھئی کیا؟ انہوں نے کہا جی ابھی آپ کا علاج کرتے ہیں۔ وہ جناب گھی لے آئے خالص، اور اس کے انہوں نے کہا کہ جی یہ 2-3 فنجان بھر کے پی جائے۔ میں نے کہا میں نے زندگی میں 1 تولہ گھی نہیں پیا، پیدا ہونے کے بعد پتہ نہیں ماں شاہ نے کھلا دیا ہو مکھن وکھن، تو وہ تو یاد نہیں، اس کے بعد تو مجھے یاد نہیں آتا۔ انہوں نے کہا حضرت آپ پیے؟ میں نے کہا اللہ کے بندے گھی پینے سے میرا نظرہ ٹھیک ہو جائے، میں تو اور مر جاؤں گا۔ انہوں نے کہا جی آپ پیے تو صحیح۔ خیر بہرحال زبردستی مجھے انہوں نے پلا دیا۔ آپ یقین فرمائیں کہ میں نے زندگی میں اتنا اچھا گھی اور اتنا اچھا اس کا ذائقہ، خوشبو، اور جناب انہوں نے کہا جی اب آپ تو جائیں، کہاں تھکان گئی، کہاں ہمارا نزلہ گیا، کہاں گلے کی خشکی، کہاں وہ خراش، وہ ٹھیک ٹھاک۔ انہوں نے کہا جی ہمارے یہاں تو یہی علاج ہوتا ہے۔ میں کہا یار یہ عجیب علاج ہے یار۔ تو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ وہ جب اتنی صاف ہوتی ہے، خوراک اتنی صاف ہوتی ہے، وہ گھی اتنی اصلی ہوتے ہیں کہ اس میں ملاوٹ کا تصور نہیں ہوتا، تب اپنے بچوں کو بہر۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ شہر کی زبان صاف نہیں رہتی، جیسے غذا صاف نہیں رہتی اسی طرح زبان صاف نہیں رہتی۔ کوئی حاجی آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، ایک ایک لفظ، آدھا لفظ، ایک ایک جملہ چھوڑ گیا۔ اب آپ یہاں دیکھتے ہیں نا عربی لکھی ہوتی ہے ناشی اور نال، یہ کون سی عربی ہے؟ نیشنل کا ترجمہ جو نہیں کر پائے بیچارے،
کہ اب نیشنل کا کیا ترجمہ کرنے کا، جو اسی کو ناشیونال بنا دو، ٹویوتا، بوتو، جو مرضی ہے اپنا بنا لے. کہاں سے؟ اچھا اب جناب وہ جو بناتے ہیں نا جی، وہ صبح انڈے کو ایسے مار مار کے چھوٹے، اس کا نام ہے شکشوکا. کہاں سے آ گیا جی شکشوکا؟ کو عربی کا لفظ ہے دنیا میں شکشوکا. پیزا کون سی عربی ہے جی پیزا؟ یہ تو اٹالین پراٹھے کا نام ہے پیزا. یہاں کون سی عربی میں آ گیا پیزا؟ یہ اس لیے کہ زبان بگڑتی ہے. جب باہر کو لوگ آتے ہیں تو اپنی کچھ برائیاں تو ہمیں دے جاتے ہیں، اچھائیاں مکے والوں کی لے جاتے ہیں اور برائیاں وہ یہاں چھوڑ جاتے ہیں. تو اس لیے بھی لوگ جو تھے وہ شہروں سے اپنا گھبراتے تھے کہ بھئی بچے کی تربیت باہر کرو کہ اس کی زبان بڑی فصیح. تو اس لیے اب جناب بی بی صاحب ابھی اسی تمنا میں تھی. بنو سعد کے قبیلے کی مرضیات آئیں، مکے میں آ کے بچوں کو تلاش کیا، سب اپنا اپنا بچہ لیتی گئیں. اور جب سنے کہ محمد عربی عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، باپ فوت ہو گیا ہے، بھئی یتیم ہے نا. اچھا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کو صرف پیسوں کا خیال ہوتا تھا، وہ دودھ کی کوئی اجرت طے نہیں کرتی تھی، ان کے نزدیک دودھ بیچنا حرام تھا. اچھا یہ ہمارے دیہاتوں میں بھی رواج رہا ہے، ہمارے قبائل میں، کہ دودھ بیچنے کو بڑا حرام سمجھا جاتا ہے. دودھ ہے ٹھیک ہے، اللہ کی نعمت، اس کو کیا بیچنا ہے. اب تو خیر لوگ دودھ والی بیچ دیتے ہیں، دودھ کیا ہوا، اب تو قومیں اتنی ترقی کر گئی. اچھا خیر جناب وہ یہ ہوا کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ بعد میں اکرامیہ جو ہے وہ تو ہمیں ملنا ہے نا، طے نہیں کرتے کہ ہمیں دودھ پلانے کے اتنا پیسے دو. لیکن صاف بات ہے کہ بڑا گھر ہوگا تو اکرام، لباس، کپڑے، یہ وہ ملے گا. اور ایک یتیم بچے کے گھر سے بھی ہمیں کیا ملے گا؟ ماں غریب ہے، باپ مر گیا ہے، دادے کی کفالت میں ہے. اور اس زمانے میں عبد المطلب کا گھرانہ سب سے زیادہ غریب تھا. غربت کی وجہ کیا تھی کہ جو کچھ ہوتا تھا وہ تو حاجیوں پہ لٹا دیتے تھے. جو کچھ ہوتا تھا وہ حاجیوں پہ لٹایا جاتا تھا کہ ان کو پانی پلاؤ، شربت پلاؤ، ان کو جناب کھانا کھلاؤ، ان کے رہنے کا انتظام کرو. اب اتنے حاجیوں کا انتظام کرنا ہے ایک سردار کو، تو اس کے گھر میں بچ کیا جاتا ہے. تو بہرحال جب وہ مایوس ہو گئیں تو بیٹھے بیٹھے حلیمہ نے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضیہ ہیں، دایا ہیں، اپنے شوہر سے کہا، ان کے شوہر کا نام حارث، اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے کوئی بچہ نہیں ملا، اور میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ سب لوگ تو بچے لے جائیں اور میں بغیر بچے کے جاؤں. تو اب ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم اس یتیم بچے کو لے لیں. اس نے کہا کہ ٹھیک اچھی بات ہے، جب اور کوئی نہیں ملا تو چلو خالی رہنے سے تو بہتر ہے کہ کوئی بچہ تو ہم لے جائیں. بی بی حلیمہ آئی، آگے دیکھا تو عبد المطلب بیٹھے ہیں. انہوں نے پوچھا کون ہو؟ نے کہا میں مرضیہ ہوں، میں سنا ہے کہ بچہ ہے، یتیم ہے اور وہ میں لینا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا دیکھ لو کہ وہ یتیم ہے، ان کے والد فوت ہو گئے، اور تمہیں پتا ہے کہ ہم سرداری کی وجہ سے اور خدمت حجاج کی وجہ سے اتنے تنگ دست ہیں، شاید تمہاری خدمت نہ کر سکیں، لیکن ایک بات میں تمہیں بتاؤں، ایسا بچہ تمہیں کبھی نہیں ملے گا. اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا ما اسمک، تیرا نام کیا ہے؟ تو بی بی کہتی میں نے کہا حلیمہ. نے کہا قبیلتک، تمہارا قبیلہ کون سا ہے؟ نے کہا بنو سعد. تو فرحن شدیدہ، حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہو گئے، کہنے لگے اسمک حلیمتی حلیمہ و قبیلتک سعد و ابنی محمدا، تمہارا نام حلیمہ حلم سے ہے اور قبیلہ سعد سعادت سے ہے، لیکن میرا بیٹا بھی تو پھر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں اندر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سبز ریشمی کپڑا تھا جو اماں نے نیچے بچھایا ہوا تھا، اور اس پہ حضور ایسے سیدھے لیٹے ہوئے تھے، اور فرماتی ہے کہ اتنا جمال تھا، اتنا حسن تھا، اور اتنی چہرے پہ تبسم تھا کہ میں تو ڈر گئی کہ میں ان کو اٹھا کے نیند سے بیدار کر کے ایسے اس منظر کو کہیں ضائع نہ کر بیٹھوں. میں اب ڈر کے مارے ہاتھ نہ لگاؤں کہ چلو سونے دو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اتنی پیار سے لیٹے ہوئے ہیں کہ نظریں آسماں کی طرف ہیں، چہرے پہ تبسم ہے، اور رنگ ایسا میں نے نہیں دیکھا، جمال ایسا میں نے نہیں دیکھا. تو میں نے بی بی آمنہ سے پوچھا کہ آپ کا یہ بیٹا؟ اس نے کہا تمہیں پتا ہے کہ ولد مختونن، یہ تو پیدا ہی مختون ہوا ہے، یہ تو پیدا ہی مسرور ہوا ہے. ان ابنی ھذا لشأن، میرے اس بیٹے کو اللہ نے کوئی مقام دینا ہے. حلیمہ اگر بچہ لینا ہے تو ذرا خیال سے لے جانا.
اور حلیمہ بی بی کی سواری کیا تھی؟ یہ گدا. بعض روایات میں اونٹنی کا ذکر ہے لیکن بعض روایات میں گدا کا ذکر.